بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کوز ٹو صفحہ 5 اشارہ اے، یعنی آج ہم 5ویں صفحے کا پہلا اشارہ کریں گے۔ تو ذرا اس سلائڈ کو دیکھیے اور آپ خود سے اپنے آپ کو ذرا چیک کیجئے، کیا آپ نے قرآنی حصے کے سبق سے کوئی ایک لائن کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ یعنی آپ اپنے طور پہ پریکٹس کر رہے ہیں تو کیا ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں کیا تو یہ ساتھ ساتھ پریکٹس یہ بھی جاری رکھیں کہ کسی قرآنی آیت کو۔ جی سسٹر مریم نے ماشاءاللہ کر لیا ہے، زبردست۔ تو سسٹر ڈاکٹر نبیلہ خرم نے بھی ایس لکھا ہوا آ رہا ہے، تو ایس کا مطلب مجھے نہیں سمجھ آیا۔ سر جی اے سسٹر، لکھنا تھا۔ اچھا یہ تھا، ڈاکٹر اے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ تو کافی لوگوں نے جو ہے وہ ترجمہ کیا ہے، یعنی آپ جو سبق پڑھ چکے ہیں۔ تو بہرحال جزاک اللہ خیر۔ ویسے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو سبق آپ کو آج پڑھایا جا رہا ہے اس کا بھی پہلے سے آپ ترجمہ کرنے کی خود سے کوشش کریں، یعنی آج جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں نا، تو اس کا پہلے بیٹھ کے تھوڑا سا اس کو ریوائز کر لیں، تو یہ ایک اچھی نشانی ہوتی ہے سبق سے پہلے ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں۔ تو چلیں جزاک اللہ خیر، کافی لوگوں کو جواب آ رہے ہیں، سسٹر شیرین نے بھی کر لیا ہے، جزاک اللہ خیر۔ چلیں تو ہم نے QC2 یعنی کورسو میں باقاعدہ مصحف سے پڑھنا شروع کیا تھا، اور پہلے 5 صفحات کو ہم نے لیا تھا اور ان کو اپنے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پہ لیا تھا، اور ہر انگلی کے 4 اشارات، 4 سبق تھے، تو ہم 4 صفحات کو کر چکے ہیں۔ تو اس کے ذرا اشارات کون بتائے گا؟ پہلے اس کے مکمل اشارات بتائیں گے۔ جی کون بتانا چاہے گا؟ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں جو لوگ بتانا چاہیں تو۔ پہلے صفحے کے 4 صفحات کے اشارات، 1 2 3 4۔ چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو میرے ساتھ رہیے گا۔ اچھا چلے ہینڈ ریز ہو گئے ہیں، عبد المتین بھائی آپ کروائیے۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخ ہیں۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ اوپر کیسے، جزاک اللہ خیر برادر۔ چلے آگے سسٹر ڈاکٹر نبیلہ اکرم، آپ شارٹ اشارات کروا دیجئے پہلے 4 صفحات کے۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے۔ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ جزاک اللہ خیر۔ تو بہت آسان ہے، تعریف، دعا، ہدایت، صفات، کافرین، منافقین، فسادی دو رخے۔ 2 مثالیں ہیں، آگ، بارش، دعوت، چیلنج، وعید، مچھر، گمراہ، کفر، علم۔ اور 5واں صفحہ سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے اشارات کے ہیں میرے ساتھ آپ دوہرا سکتے ہیں۔ خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، اسلانہ اور توبہ۔ تو ہم 5ویں انگلی پہ اس کو کرتے ہیں جو آخری انگلی آپ کی ہے، تو ذرا میرے ساتھ دہرائیے۔ خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، اسلانہ اور توبہ۔ جی کوئی کروانا چاہے گا؟ 5ویں صفحے کے 4 اشارات کوئی آپ میں سے کروانا چاہے گا؟ جی ڈاکٹر نبیلہ خرم سسٹر۔ خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، حسلانہ اور توبہ۔ اسلانہ اور توبہ، جزاک اللہ۔ چلیں سسٹر شیرین آپ شارٹ اشارات کروائیے، سسٹر شیرین۔ جی سر، خلیفہ، اسما، سجدہ اور توبہ۔ جزاک اللہ۔ خلیفہ، اسماء، سجدہ، توبہ، خلیفہ، اسماء، سجدہ، توبہ، یعنی خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور توبہ، سجدہ اور توبہ، اسلام اور توبہ، سجدہ اور ابلیس، ٹھیک ہے، اسلام اور توبہ۔ تو چلیں آج کا پہلا اشارہ 5ویں صفحے کا، خلیفہ پر سوال۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت پانے والوں کا اور ہدایت نہ پانے والوں کا ذکر کیا تھا، یعنی 3 گروہ تھے، جن میں سے ایک کو ہدایت حاصل تھی یعنی متقین کو، اور 2 گروہ تھے
کافرین اور منافقین جن کو ہدایت حاصل نہ تھی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ ہدایت تو اسی وقت سے دی گئی ہے جب سے انسان کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس واقعہ کے میں اس کے علاوہ اور بھی اسباق ملتے ہیں، یعنی یہ جو واقعہ ہے جو اس میں اگلی آیت میں بیان ہوگا اس میں اور بھی اسباق ہیں۔ تو بہرحال اس کے اسباق کو لے لیتے ہیں جو اس آیت میں اسباق ہیں، پھر آگے ہم اس کو ریپیٹ بھی کریں گے انشاءاللہ، تو تاکہ ہمیں کلیئر ہو کہ اگلی آیت میں کیا بات ہو رہی ہے۔ تو اسباق کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنائے گا، تو فرشتوں کے سوال پر، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تو فرشتوں نے سوال کیا اس کے جواب میں کہ وہ تو زمین میں فساد برپا کرے گا، خون بہائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سوال پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے علم تھا کہ زمین پر خون خرابہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ زمین پر کون سے اچھے کام کیے جائیں گے۔ تو یہاں پہ جیسے آ رہا ہے کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہی کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو فرشتوں نے سوال کیا تھا یا کیوں انسان کو پیدا کیا جا رہا ہے۔ بہرحال تو یہ ان آیات کے اسباق ہیں، اور الحمدللہ قرآن کتنا آسان ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پہلی لائن میں 1، دوسری میں 3 اور تیسری میں 1 نئے لفظ مل رہے ہیں، تو 3 یا 3 سے کم نئے الفاظ آپ کو ملیں گے اوسطاً۔ تو چلیں ہم اس آیت کی پہلے تلاوت سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا آواز میں سوری ڈسٹربنس آ رہی ہے، تو چلیں، نہیں آواز نیٹ کا کچھ ایشو لگ رہا ہے میرے خیال میں۔ چلیں اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں جی۔ اور جب فرمایا پھر رب نے فرشتوں سے کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، انہوں نے کہا کیا تو بناتا ہے اس زمین میں اسے جو فساد کرے گا اس میں اور بہائے گا خون، اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ حالانکہ ہم تسبیح بیان کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ، اور ہم باقی بیان کرتے ہیں تیری۔ فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو کچھ تو نہیں جانتے۔ تو یہ ہوگا اس کا رواں ترجمہ، اور آگے اس کو ورڈ بائی ورڈ دیکھتے ہیں جی۔ تو وَإِذْ یہ تو آپ جانتے ہیں، اور جب قالا اس نے کہا، کس نے کہا؟ ربو کا، تیرے رب نے، انسان ہے نا، یہ تو آپ ربو ربہم ربو کا تیرا رب، وَإِذْ قَالَ ربو کا، اور جب فرمایا تیرے رب نے، لیل ملائکہ دو ٹکڑے، لی الملائکہ فرشتوں سے، لیل ملائکہ فرشتوں کے لیے، لیکن اردو میں صحیح کرنے کے لیے فرشتوں سے، تو کہا جاتا ہے نا کسی سے کوئی بات کہی جاتی ہے، تو اللہ نے فرمایا فرشتوں سے، لیل ملائکہ انی بے شک میں۔ اچھا ذرا انی کے ٹکڑے کریں، کون کرنا چاہے گا؟ انی کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ سر دو دو ہیں، دو ایک ٹکڑے ہیں سر، انا ان اور نی نی، ٹھیک ہے، انا 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 نی نی جی۔ تو یہ انی اس کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں، بہرحال دو ٹکڑے، انی بے شک میں، جاعلن، تو یہ جاعلن کیا ہے؟ ذرا ٹی پی آپ اپنے طور پہ جہاں بیٹھے ہیں ٹی پی کریں، جو ہم اشارے کرتے ہیں ٹی پی کیا ہے اس کا؟ جاعلن، فائل ہے فائل فائل ایکسلنٹ، یہ اسم فائل الفاعل ہے، تو یہ ٹی پی آئی ہوگا جاعلن، تو بنانے والا۔ جی اچھا اب جاعلن چونکہ اسم الفاعل ہے، اس کا ماضی کیا ہوگا؟ سنگل واحد ماضی غائب، جعل جعل، تو 6 چابیاں کیا ہوں گی؟ یہ کس باب سے آ رہا ہے؟ جعل یا جعل، نصر ینصر، ایکسلنٹ، تو اس کو ہم آگے کریں گے تو زبردست ماشاءاللہ۔ فی الارض زمین میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب فرشتوں سے کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں، کیا بنانے والا ہوں؟ فرشتوں سے کیا فرمایا؟ خلیفہ، اور یہ اردو کا لفظ ہے خلیفہ بھی آپ جانتے ہیں، تو خلیفہ کہتے ہیں ایک کے بعد جو دوسرا آتا ہے۔ اس کو آگے دیکھتے ہیں۔ قالو، کیا میری آواز آپ لوگوں تک ٹھیک پہنچ رہی؟ کٹ تو نہیں رہی زیادہ؟ جی سر نہیں سر ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ چلے کچھ گزارا ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر چیٹ باکس میں مجھے بتا دیجیے اگر زیادہ ایشو ہوتا ہے تو۔ قالو، انہوں نے کہا، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، تو قالو انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ فرشتوں نے، تجعلو، کیا تجعلو ٹی پی اے کریں،
क्या होगा इसका तर्जुमा? तू तू बनाता है। तू बनाता है, तो यही बनाता है। जाला वाला डर, जाला यजअलू तजलू, तू बनाता है। क्या तू बनाता है? तो हा का तू मतलब बना। है क्या, तजलू बनाता है, फीहा इसमें, तो ये हा क्यों लग रही है? फीहा इसमें, किसमें? अ, सर जमीन जब मोहन्नस खलीफा है। होता जमीन है में। तो मुअन्नस है तो ना। ये जो है अल्लाह ने खलीफा कहा था कि मुअन्नस है। नहीं, खलीफा कैसे मुअन्नस है? ये देखे ना, ये जमीन में है ना, अल्लाह ने फरमाया था कि मैं जमीन में खलीफा बनाने लगा हूं। तो ये फरिश्तों ने कहा कि अतज अलुफिया, क्या तू बनाता है इसमें? तो किस में? अच्छा, जमीन में। जमीन में ना। तो जमीन अर्द मुअन्नस है, तो फीहा ये जो हा है ये मुअन्नस अर्द मुअन्नस। जमीन की बात हो रही है, ठीक है, कि जमीन मुअन्नस है, तो फीहा इसमें यानी जमीन में। मन जो, जी सर। मन का मतलब क्या है? जो। मन दरमियान में, उसका मतलब होता है जो, फितरे के जो दरमियान में है तो उसका मतलब होता है जो। युफसिदु, ये टीपी है, युफसिदु, ठीक है। ये इंशाल्लाह हम QC3 में पढ़ेंगे, अफसदा युफसिदु, ये मजीद फीक है। तो अभी आप याद रख लें, युफसिदु ये मुजारे है, जो फसाद करेगा, सिंगल है, जो फसाद करेगा, फीहा इसमें यानी जमीन में, वाह और यस्फिकु, ये भी उसी तरह है, यस्फिकु बहाएगा, यस्फिकु बहाएगा, अद्दिमा, दिमाग कहते हैं खून को, यस्फिकु यस्फिकु दिमा, और बहाएगा खून। तो इसकी जरा प्रैक्टिस कर लें, चूंकि नए वर्ड्स आ रहे हैं इसमें। जी, वाह यस्फिकु और बहाएगा, दिमा खून, वयस्फिकु दिमा और बहाएगा खून। अच्छा देखिए, दिमा भी नया लफ्ज है और यस्फिकु दोनों है। तो एक हिंट ले लेते हैं, यस्फिकु से आपको कोई हिंट आपके जहन में आता है? जी, यस्फिकु, एक पुराने बादशाह नहीं जो होते सर। थे ना, पुराने बादशाह होते ना, तो जो ज्यादा जालिम होते थे तो उनके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करते थे। ये बादशाह जो है ना बड़ा सफाक है। सफा। सफाक है, सफाक। तो वो सफाक जो ना जालिम होते थे, खून बहाते थे लोगों का, तो वहां से आप याद रख सकते हैं कि सफाक है, फला आदमी बड़ा सफाक है, ठीक है। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को भी हिदायत दे। तो सफाक से याद रखिए कि वो सफाक बादशाह है, जैसे जैसे कोई पुराने बादशाह की हम बात करें, तो वो क्या करते थे? खून बहाते थे लोगों का, बेकसूर लोगों को यूं समझ लें, तो सफाक कहते थे। सफाक से याद रखेंगे तो ये आपको याद रहेगा। तो सफाक है, बहाता है, दिमाग खून, तो ये इंशाल्लाह इससे आपको कभी नहीं भूलेगा। तो यस्फिकुद्दिमा, बहाएगा खून। तो फरिश्तों ने कहा क्या तू बनाता है जमीन में जो फसाद करेगा और बहाएगा खून, यानी एक तो फसाद करेगा और खून बहाएगा। वनहनु, हालांकि हम, अच्छा यहाँ पे वाव का मतलब और भी कर रहे हैं और हालांकि भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। नहनु हम, नुसब्बिहु ये तो आप जानते हैं, हम तस्बीह बयान करते हैं, तस्बीह से नुसब्बिहु, समीदा सब्बहा, ये भी किसी तरीका है, सब्बहा युसब्बिहु, तो नुसब्बिहु हम तस्बीह करते हैं, पाकी करते हैं, भी हमदी का। अच्छा ये नया वर्ड तो वैसे नहीं है, वनहनु नुसब्बिहु, और हम तस्बीह बयान करते हैं, बी हमदी का, तीन टुकड़े, बी हम, साथ, तारीफ का, तेरी यानी तेरी तारीफ के साथ। तो हम तस्बीह बयान करते हैं तेरी तारीफ के साथ, यानी हम तस्बीह भी करते हैं, तेरी तारीफ भी करते हैं, दो चीजें होंगी, तस्बीह और हम। तो फरिश्तों ने ये कहा कि जब हम तेरी तस्बीह और तेरी हमद करते हैं, व नुक़द्दिसुहु, और हम तेरी पाकी बयान करते हैं, नुक़द्दिस, ठीक है। ये भी आप मुक़द्दस उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ये जी फलां जगह बड़ी मुक़द्दस है, ठीक है, मस्जिद मुक़द्दस है, पाक जगह है, ठीक है। इसी तरह जो मुक़द्दसात भी होते हैं, बहरहाल, तो मुक़द्दिस पाकी, वनुक़द्दिसु, और हम पाकी बयान करते हैं, लका तेरे लिए, यानी तेरी पाकी बयान करते हैं। तो तकदीस से, मुक़द्दस से, या नुक़द्दिसु याद रखें, चलिए प्रैक्टिस करें, वनुक़द्दिसु, और हम पाकी बयान करते हैं, लका तेरी, वनुक़द्दिसु लका, और हम पाकी बयान करते हैं तेरी। तो फरिश्तों ने कहा कि हम तस्बीह करते हैं, तेरी तारीफ भी करते हैं, तेरी पाकी बयान करते हैं तेरे लिए। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? क़ाला, फरमाया, यानी अल्लाह ने कहा, उसने कहा, उसने फरमाया, इन्नी बेशक मैं, अअलमु ये भी QC3 का है, मैं जानता हूँ, अअलमु मैं जानता हूँ, ठीक है, बल्कि नहीं ये QC1 का है ये तो, अअलमु। अगर माजी और गायब की बात करूं, सिंगल की, वाहिद की, तो क्या होगा?
اس نے جانا. علما علما نہیں، علما عالمہ نہیں ہے، سامعہ کی طرح تھا. عالمہ، علما علما عالمہ، علما یا یعلمو. ٹھیک ہے، تو یعلمو، یعلمون، تعلمو، تعلمو، تعلمون میں جانتا ہوں. تعلمون قال انی اعلم، تعلمون نعلم. فرمایا اللہ نے کہ بے شک میں اعلم جانتا ہوں. ٹھیک ہے، مضارع ہے. ما، جو، لا تعلمون، تم نہیں جانتے، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو اللہ نے یہ جواب میں فرمایا. جی، تو اس کو میرے خیال میں اس میں بہت کم ہی نئے لفظ تھے، اور جو نئے تھے وہ بھی اردو والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو اچھا، اس کی زمین پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے آدم علیہ السلام زمین پر نہیں آئے کہ انہوں نے کوئی پھل کھا لیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص حکمت کے تحت یہ کام ہوا. ٹھیک ہے، یعنی زمین پر میں اس وجہ سے نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی، اگرچہ وہ ایک ذریعہ بنا پھل کھانے کا، لیکن شروع سے اللہ تعالیٰ کا ایک پلان تھا، حکمت تھی. تو خلیفہ کے دو معنی ہوتے ہیں. خلیفہ کا ایک معنی ہے، کیا ہو گیا آج سلائڈس کو، جو اللہ کے احکامات کو نافذ کرتا ہے. ایک معنی کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے والا. اور دوسرا کیا ہے؟ جو کسی کے بعد ذمہ دار بن کے آتا ہے. ٹھیک ہے، کسی کے بعد اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے والا، اور دوسرا جو کسی کے بعد ذمہ دار بن کر آتا ہے. تو خلیفہ کے یہ دو میننگز آپ نے یاد رکھنے ہیں. اس کے بعد فرشتوں نے کہا تھا کہ کیا تو بناتا ہے زمین میں جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سوال کرنے کا موقع عنایت کیا، یعنی اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا فرشتوں پہ. سبحان اللہ. تو ہم یہاں سے کیا سیکھیں گے کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے، سوال پوچھے، کوئی بات پوچھے اور ہمیں اس کا جواب معلوم ہو تو ہمیں جواب دینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. اچھا، اب یہاں پہ ہے کہ فرشتے سوال کیوں کر رہے تھے؟ اس بات پر وہ حیران تھے کہ انسان خون بہائے گا اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زمین میں ہوگا. یہی وجہ تھی کہ انہوں نے انسانوں کی تخلیق کے پیچھے چھپی ہوئی اللہ کی حکمت کو جاننے کے لیے سوال کیا، نہ کہ اعتراض کرنے کے لیے ان کا سوال تھا. تو یہاں پہ تسبیح اور حمد کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث مبارکہ کا حوالہ لیتے ہیں. مسلم کی حدیث مبارکہ ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا کلام افضل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے یا اپنے بندوں کے لیے چنا ہے. اور وہ کون سا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی اللہ کی پاکی، سبحان اور اس کی تعریف، تسبیح اور حمد. تو تسبیح اور ہم بہترین سے کریں، اس کو سمجھ کر کیا جائے تو اس کے کئی فوائد ہیں. اس سے ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح تصور بیٹھتا ہے، شیطانی وصف سے دور ہوتے ہیں، اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور دنیا میں کامیابی کے لیے جو پازیٹیو ایٹیچیوڈ، گریٹیچیوڈ جیسی خوبیاں چاہیے وہ پیدا ہوتی ہیں. تو اگر ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں گے تسبیح اور ہم، اس لیے تسبیح اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام نقائص سے پاک ہے، یعنی نقائص کی نفی ہے. تسبیح کیا ہے؟ نقائص سے نفی، کہ کوئی اللہ تعالیٰ میں نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، اور اس کے کلام میں یا اس کے کام میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ تمام عیوب سے پاک ہے. ہماری زندگی میں جو امتحانات کے حالات آتے ہیں تو ہمارے اپنے ہی اعمال کی سزا ہوتی ہے، یا بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ مسئلے ہوتے ہیں جو ہمارے فائدے کے لیے ہوتے ہیں، جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ ہر قسم کے عیب اور کمی سے پاک ہے. حمد کیا ہے؟ اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اچھی صفات اور خوبیوں کا مالک ہے. تو تسبیح اور حمد کو ہم QC1 میں پڑھا تھا نا کہ تسبیح کو ہم نیچے لے کے آئیں تو کراس ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے، کمی سے پاک ہے، نفی ہے، کوئی خامی نہیں اللہ میں. اور حمد کیا ہے؟ خوبیوں کا بیان ہے. یہ اوپر کریں تو یہ ٹک ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اچھی صفات کا اور خوبیوں کا مالک ہے، یعنی اس کی جو 99 نام ہے ہر لحاظ سے وہ تمام صفت میں وہ جو ہے خوبیوں کا مالک ہے. اور تقدیس کیا ہے؟ یعنی آخر بھیجے وَنُقَدِّسُ لَكَ، فرشتوں نے کہا کہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کو پاک قرار دیا جائے. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے. فرشتوں سے فرمایا. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں دنیا میں جگہ جگہ خون خرابے ہو رہے ہیں تو اللہ کیا کر رہے ہیں، اور اس بات کو دلیل بنا کر وہ مذہب کا بھی انکار کر بیٹھتے ہیں. ذرا اس بات کو سوچئے کہ زمین میں فساد اور خون خرابے کے بارے میں فرشتوں نے پہلے ہی پوچھ لیا تھا اللہ تعالیٰ سے.
اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ زمین میں خون خرابہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ فرمایا تھا کہ جو جانتا ہوں میں تم نہیں جانتے. دیکھیں نا آخری آیت کہاں پہ ختم ہو رہی ہے، یہی ہے قال انی عالم ما لا تعلم، کہا بے شک، فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے چھپی حکمت کو ہم نہ جانتے ہیں اور نہ ہی سمجھ سکتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، وہ ہر چیز سے ہر اعتبار سے باخبر ہے، وہ پرفیکٹ ہے، وہ زمین پر ہونے والے ہر اچھے اور برے کاموں سے خوب واقف ہے. تو یہ اس کی تشریح ہو گئی. اب اس کو پورے تصور اور احساس کے ساتھ پڑھتے ہیں اور میرے ساتھ مل کے اس کا ترجمہ کیجیے، لیکن پورے تصور اور احساس کا استعمال کرتے ہوئے. جی کون کرنا چاہے گا؟ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں آپ لوگ. اچھا، سسٹر ڈاکٹر نبیلہ خرم کا پہلے ہینڈ ریز ہے، پھر سسٹر مریم صفدر ہے. جی سسٹر ڈاکٹر نبیلہ خرم آپ کروائیے پہلے، پھر اس کے بعد سسٹر مریم کو لیتے ہیں. وَإِذْ قَالَ، اور جب فرمایا رَبُّكَ تیرے رب نے بِالْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے إِنِّي جَاعِلٌ کہ بے شک میں بنانے والا ہوں فِي الْأَرْضِ زمین میں خلیفہ، ایک خلیفہ. ایک خلیفہ، جزاک اللہ خیر. اور جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ. سسٹر مریم صفدر آپ آگے کیجیے. قالوا، انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا، ٹھیک ہے، قالوا انہوں نے کہا، جی تجعلو کیا تو بناتا ہے، اس کے ٹکڑے کتنے ہوں گے؟ اتجعلو اس میں دو ٹکڑے ہیں. دو. تو کون کون سے ہیں اور ان کا ترجمہ بھی بتائیے. کیا تجعلو تو بناتا ہے، تو بناتا ہے، جزاک اللہ. فیہا اس میں یعنی اس زمین میں، زمین میں، میں یفسدو اسے جو فساد کرے گا، جی جو فساد کرے گا، فیہا اس میں، اس میں وَيَسْفِكُ الدِّمَاء اور بہائے گا خون. یعنی کیا تو بناتا ہے، فرشتوں نے انہوں نے کہا کیا تو بناتا ہے اس زمین میں جو فساد کرے گا اس میں اور بہائے گا خون. تو یسفکو وہ بہائے گا، دماء خون. جزاک اللہ خیر. سسٹر غزالہ یاسمین آگے آپ کروائیے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ حالانکہ نحنو ہم، نسبح ہم تسبیح کرتے ہیں. ہم تصویر. اچھا یہاں پہ پریشان ہے نا، چونکہ نحنو بھی آ رہا ہے اور نسبی، نحنو کا مطلب بھی ہم ہے، جی نسبی کا مطلب بھی ہم تصویر کرتے ہیں. تو یہ بعض اوقات کسی بات میں تاکید پیدا کرنی ہو، ایمفیسس کرنا ہو، تو زور دینا ہو، تو اس میں یہ دو دفعہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کسی بات میں جی تاکید پیدا کرنے تو یہ کرتے ہیں. تو یہاں پہ اس میں ایک فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی ہیں جو تسبیح کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو ایک تاکید کا اس میں مفہوم پایا جاتا ہے. جی. بہرحال اور ہم تسبیح کرتے ہیں بھی حمدی کا، ساتھ حمدی کا، تیری تعریف، وَنُقَدِّسُ تیری تعریف لَكَ کے ساتھ، اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں تیری. اور یا حالانکہ نقدسو ہم بیان کرتے ہیں اللہ کا، آپ کی. اچھا چلے ابھی آپ یہ ہم واو کو پاکیزگی بیان حالانکہ نہیں کرتے ہیں کریں گے. آپ کی. یہاں پہ واو کو چونکہ یہ آگے کچھ گرامر کی نحو کی باتیں اور ہیں، تو ابھی اس واو کو آپ اور ہی کریں گے، چونکہ یہ واو اس پچھلے پہ نا اس کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر رہا اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں آپ کی. جی، اور ہے. ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں آپ کی. آپ کی قال انی اعلم، اللہ تعالیٰ نے قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی بے شک، اننی بے شک میں عالم جانتا ہوں، قال تعلمون ما جو لا نہیں، تعلمون تم جانتے. تم جانتے ہیں. اچھا میں یہ جو آپ نے اللہ تعالیٰ نے قال، فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں تم نہیں جانتے. جی آپ نے جو ان نہیں کہا نا، اس کو انی ہی کہیں، چونکہ قرآن کا لفظ ہے نا، اس کو ہم اپنی طرف سے نہیں چینج کریں گے. قال جی سر، انی، میں نے ویسے جی سر انی کا پھر میں نے وہ کہا نا کہ دو ٹکڑے ہیں، انا جی جی نی، اس لیے وہ بس انی ہے، انی.
جی جی چلیں ٹھیک ہے डबल हक वाला ना, جی جی शाद वाला تو اس जी. کو ابھی انی ہی پڑھیں گے ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر ٹھیک ہے سسٹر جزاک اللہ تو ترجمہ کیجئے تجعلو جی چیٹ باکس بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ABCD تجعلو یہ ویسے دو معنی ہو سکتے ہیں بناتا ہے یا بنائے گا تو یہاں پہ مستقبل کا ہو رہا ہے تو کیا تجعلو کیا نظر نہیں آ رہی اسکرین. سب کو نظر نہیں آ رہی سکرین سب کو نظر نہیں آ رہی ابھی آ گئی ہے سر ابھی آ آئی گئی ہے, اچھا ابھی آئی ہے. اچھا یہ کوئی نیٹ کا ایشو ہے تو اتجالو کیا آپ بنائیں گے چلیے یہ سلائیڈز کو آپ دیکھ لیجئے گا ابھی دوسری سلائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے وَيَسْفِكُ یہ سلائیڈ نظر آ رہی ہے دوسرا سوال وَيَسْفِكُ نظر آ رہی ہے یہ जी سلائیڈ सर, اچھا جی जी سر सर. نظر آ جی تو ABCD وَيَسْفِكُ تو یہ اس سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ مضارع ہے اور یسفکو वो सब बहाते हैं. نہیں یسفکو ہے یفعلو کی طرح ہے یسفکو یہ ہے یضربو کی طرح یضربو یسفکو اچھا یہ سسٹر عائشہ مبارک کا جواب ہے بی نہیں بی تو نہیں ہوگا یسفکو دیکھے نا صفا کا یسفکو یہ آپ اشارہ نہیں دیکھ رہے یسفکو سی ہے سر جی سی اور وہ بہاتا ہے یا بہائے گا جیسے پیچھے نا وہ یسفکو الدماء اور وہ بہائے گا تو وہ بہائے گا یہ یسفکو والا ہے یضربو والا ہے تو آپ ٹی پی کریں گے نا صفا کا یسفکو اس نے خون بہایا اس نے بہایا یسفکو جی ونحن نسبح جی ABCD میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے کیا سسٹر غزال آپ کا مائک اوپن ہے تو اگر آپ بتانا چاہیں تو بتا دیں بی ہے سر اس حال میں کہ ہم بے عیب کہتے ہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ حالانکہ بھی ہے حالانکہ ہم ایک منٹ بی ہے اس حال میں کہ ہم और بے इस عیب हाल کہتے ہیں. बी है सर, बी है, बी है. نہیں نہیں تو بے عیب کہا یہ کیوں؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ اس حال میں کہ ہم نے بے عیب کا اچھا یہ واقعی غلط ہے نُسَبِّحُ یہ تو مضارع ہے نا تو بی ہونا چاہیے جی جزاک اللہ خیر آپ نے ٹھیک بی دیکھا ہونا چاہیے. तो बी یہاں مسٹیک ہے ٹھیک ہے بے عیب کہا نہیں بلکہ ہم بے عیب کہتے ہیں یہ نہیں اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اسی طرح وَنُقَدِّسُ اور ہم وَنُقَدِّسُ کو पकीज ہم पकीज की ہم बात پاکی करते हैं. بیان کرتے ہیں. ہم پاکی بیان کرتے ہیں اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں تو سی ہو گیا ڈی ہو گیا چلیں تو خلیفہ کے دو معنی آپ نے پڑھے تھے جو دوسروں کے بعد آتا ہے ایک معنی کیا ہے جو دوسروں کے بعد آتا ہے تو تسبیح کا کیا مطلب آپ نے پڑھا تھا تمام عیوب سے پاک ہے تو اس کو آپ دیکھ لیجئے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پر وہ خلیفہ بنے گا کس کو آدم علیہ السلام کو تو ترجمہ ہم نے کر لیا اسباب کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں سسٹر غزال اپنا مائک بند کر رکھیں آپ کا مائک بار بار اوپن ہو رہا ہے تو اسباب کیا ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ زمین میں آدم کو خلیفہ بنائے گا تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ کیا تو زمین میں بناتا ہے اسے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا تو اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا فرشتوں کو سوال کرنے دیا اور اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے علم تھا کہ زمین پر خون خرابہ ہوگا اس لیے اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ خون خراب ہوگا بلکہ اللہ نے کیا کہا کہ قال انی اعلم ولا تعلم کہ بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اسے معلوم ہے کہ زمین پر کون سے اچھے کام کیے جائیں گے انسان جب اچھے کام بھی کریں گے تو بہرحال یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا تو چلیں تصور اور احساس کے ساتھ ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہم دعا کریں گے اے اللہ ہمیں بگاڑ اور فساد پھیلانے سے بچا ہمیں زمین پر امن و سلامتی پھیلانے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا کہ تیری حمد اور تسبیح بیان کر سکیں اچھے انداز سے اپنا احتساب کریں گے اور پلان ہو سکتا ہے ایک آسان سا کہ انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ کی خوب تسبیح اور حمد کروں گا زیادہ سے زیادہ سوچ کر سمجھ کر تصور کے ساتھ کروں گا انشاءاللہ اور اس کے لیے ٹائم نکالوں گا اسمارا فال کو دیکھ لیتے ہیں جی للملائکہ تو دو ٹکڑے ہیں الملائکہ تو صرف ہم ملائکہ نہیں ملائکہ کیا ہے
واحد ہے جمع ہے ملائکہ فرشتے واحد نہیں جمع واحد ہے جمع جمع ہے تو اس کی واحد کیا ہوگی ملک مالک ملک مالک نہیں ملک ملک ملائکہ تو فرشتہ کہتے ہیں ملک ٹھیک ہے ملک ملائکہ تو وہ جو مالک ہے ملک ہوتا ہے بادشاہ یہ دو چیز تین ورڈ ہے اس کو یاد رکھیے گا ملک تو ہو گیا فرشتہ یہ تو کنفرم ہو گیا اب ایک ہے مالک میم الف ما اور یہ مالک یہ ہوتا ہے اردو کا لفظ ہے مالک ہونا کسی کی ملکیت میں کوئی چیز ہونا اور ایک ہے ملک میم لام کے نیچے زیر اور کاف ملک تو ملک کیا ہوتا ہے ملک یوم الدین بادشاہ بادشاہ تو یہ ہوتا ہے تو ملک کی جمع ملائکہ جی خلیفہ یہ تو آسان ہے خلیفہ کی جمع کیا ہوتی ہے خلیفہ ایک ہے سنگل ہے جمع کیا ہوگی خلفاء خلفاء ایکسلنٹ ہم کہتے ہیں نا خلفاء راشدین تو خلفاء یا خلائف اس کی دو جمع ہو سکتی ہیں خلیفہ کی خلفاء یا خلائف تو یہ خلفاء بھی آپ لکھ سکتے ہیں خلفاء اور خلائف اور دماغ دماغ کسے کہتے ہیں دماغ خون کو خون کو خون اچھا یہ آپ لوگوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر بلائے حج اور عمرہ کے لیے جو لوگ جاتے ہیں تو خاص کر حج پہ جب جاتے ہیں تو وہاں پہ اگر کوئی مسٹیک ہو جائے کوئی واجب رہ جائے تو دم آ جاتا ہے آپ سنا ہے آپ نے دم آ جاتا ہے جی سر جی دم جی سر تو دم آتے تو آپ کیا کرتے ہیں وہاں پہ کیسے دم دیتے ہیں خون سر بہانا سر قربانی کوئی جانور آپ قربان قربانی کرنا کرتے ہیں پڑتا وہاں ہے پہ خون دیتے ہیں ٹھیک ہے نا بلکہ وہ ایک قربانی جو ہم حج کی کرتے ہیں شاید اس کے لیے بھی دم کا لفظ استعمال ہوتا ہے بہرحال تو وہاں پہ جب دم آ جائے کوئی واجب رہ جائے تو پھر اس کے لیے وہاں پہ قربانی دینی پڑتی ہے تو وہ خون بہانا پڑتا ہے تو دم کا مطلب ہے خون ٹھیک ہے دماغ کا مطلب کیا ہے خون تو دم ایک خون دماغ زیادہ خون اردو میں ویسے واحد جمع خون کے لیے ایک ہی ہوتا ہے لیکن عربی میں ایک خون ہے تو اس کے لیے دم ہوگا اور زیادہ ہے تو اس کے لیے دماغ دم کی جمع دماغ دم کا مطلب خون تو چلیے ریپیٹ کر لیں ملک فرشتہ ملائکہ خلیفہ جمع خلائف یا خلفاء اور دم خون دماغ دم کی جمع دماغ الف چلیں تین حرف والے لے لیتے ہیں فتح نصرہ ضربہ سامعہ پہ صحت مند افعال جاہل یہ ہم کر چکے ہیں ٹھیک ہے جاہل بنانے والا نصرہ ینصرو کی طرح سوری فتح یفتح کی طرح فتح یفتح جعل اس نے بنایا یجعل اجعل جاعل مجعول اور جعل یہ تو ہم کسی ون میں کر چکے تھے اور یسفکو ٹی پی کریں یہ تھا وہ خون بہائے گا تو ٹی پی کریں سب لوگ اپنی رائٹ سائڈ کے اوپر مضارع ہے مضارع غائب واحد ٹھیک ہے یہ غائب ہے اور واحد ہے تو یسفکو کس طرح ہے یہ کس وزن پہ آ رہا ہے وہ خون بہائے گا وہ بہائے گا یسفکو واحد وزن مضارع یہ تو ہو گیا ٹھیک یہ کس وزن پہ آ رہا ہے نصرہ ینصرو ضرب فتح ضرب یفتح ضرب یضربو کی طرح ہے یضربو یسفکو یس یضربو تو ضربہ یضربو کی طرح کیا ہونا چاہیے یسفکو صفقہ صفا کا یسفکو یسفکو ضربہ یضربو صفقہ یسفکو اور اس کی عمل کیا ہونا چاہیے اضرب کی طرح اسفک ایکسیلنٹ صفقہ یسفکو اسفک میرے ساتھ صفقہ اس نے صفا کا بہا یسفکو یسفکو اسفک اسفک اور بہانے والا صافکن مسفوکن صافکن صفکن مسفوق صفکن صافکن مسفوکن صفکن چھ چابی دورائے صفقہ اس نے بہا یسفکو اسفک صافکن مسفوکن اور صفکن علم تو ضربہ کی طرح ہے اور علامت خیر آپ جانتے ہیں میں جانتا ہوں علم یعلم اعلم عالم معلوم علم کسی ون کا ہے سامع یسمع و اسمع کی طرح علم یعلم علم اور تین حرفی کمزور افعال دیکھ لیتے ہیں وہب وعدہ وغیرہ کی وزن پہ تو قالا یہ تو بہت بار بار ہم پریکٹس کر چکے ہیں قالا اس نے کہا کون کروانا چاہیے گا قالا قالا کی 6 چابیاں جی کروا دیں سسٹر مریم صفدر آپ کروائیے جی قال يقول قل قائل مقول قول قول ایکسیلنٹ تو قالا یقول یہ ہم بار بار کر چکے ہیں اچھا اب یہ چونکہ قالا ہے کمزور ہے تو اس کا کوڈ کیا ہوگا یہی کوڈ ہوگا قاف الف کا
اور یہ کس باب سے آ رہا ہے؟ یہ نصرہ کے باب سے ہے. نصرہ، زبردست. قال یقول نصرہ ینصرو کی طرح ہے. اور روٹ لیٹر آپ نے اس کے لینے ہیں ماضی سے مل سکتے ہیں، قاف، الف اور لام ہو سکتے ہیں. بس مصدر سے ملیں گے سر. قول، کاف ڈائریکٹ قولا. مصدر میں نہ جائیں آپ، ماضی سے مضارع سے سر، نہیں مل رہا مضارع تو سے، جی پھر سر، مضارع. مضارع میں جائیں گے، مضارع میں. تو مضارع مزار میں سے یا کو اڑا دیں کیونکہ یا مضارع کی نشانی ہے، تو پیچھے قاف واو لام بچ جاتا ہے، اس کے روٹ لیٹر قاف واو لام ہے. ماضی سے کیوں نہیں لیا آپ جی. نے اس کے روٹ لیٹر قاف الف لام کیوں نہیں لیے؟ الف الف جو ہے وہ روٹ لیٹرز میں نہیں ہوتا. الف روٹ لیٹر میں نہیں آتا، الف کبھی بھی نہیں آئے گا. تو ماضی میں چونکہ الف آ رہا تھا اس لیے ہم مضارع پہ گئے. اگر مضارع بھی نہ ملتا تو ہم پھر مصدر پہ جاتے. تو جزاک اللہ خیر. مصدر پہ جاتے. چلیں جعلہ سے امر تو آپ بنا سکتے ہیں، کیا ہے جعلہ سے؟ جعلہ یجعلو، اجعل، اجعل. اے، تو جزاک اللہ. اور قال سے اسم الفاعل کیا ہے؟ قائل، قائل. ایکسلنٹ. قائل، اور ملک کی جمع، ملک فرشتہ جمع ابھی کی ہے ملائکہ. ملائکہ. ملائکۃ. ایکسلنٹ. چلیں تو کچھ سیکنڈز کی بریک لیتے ہیں، زیادہ نہیں لیتے چونکہ ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے. تو پھر اس کے بعد جی، تو ہمارا دوسرا پارٹ ہے گرامر پارٹ، اور صفحہ 5 اشارہ 1 کے ساتھ کی گرامر. اور یہ ہماری گرامر بہت ایزی ہو گئی ہے کیونکہ ہم اب اس میں اعادہ کر رہے ہیں ان افعال کا، ان باب کا جو ہم پڑھ چکے ہیں اسی پہ آنے والے ہم افعال کا اعادہ کر رہے ہیں. اور ہم صحت مند افعال پڑھ چکے تھے، فتح، نصرہ، ضرب، سمع، جس میں تینوں ورڈ جو ہیں وہ صحت مند ہوتے ہیں. اور پھر ہم نے کمزور افعال سیکھے، اور وہ کمزور افعال جن کے شروع میں کمزور حرف آ رہا ہے جیسے وہب، وعدہ. اور وہ کمزور افعال جن کے درمیان میں کمزور حرف آ رہا ہے جیسے قال، زادہ. اور وہ کمزور افعال جن کے آخر پر کمزور حرف آ رہا ہے جیسے دعا، ہدا. تو یہ 6 ہم نے سیکھے کمزور حروف. یہ ماسٹر ٹیبل ہے، اس سے آگے اور نکلیں گے ماسٹر ٹیبل ہم یاد رکھنے کے لیے تاکہ آسانی رہے. اور پھر یکساں حروف والے سیکھے جیسے ضم، ضلع. تو یہ بہت اہم ہے کیونکہ صحت مند افعال آپ کو اس طرح کے 9000 آپ کو افعال نظر آئیں گے قرآن میں، اس طرح کے ان سے جو مل کر بننے والے صیغے ہوں گے. کوئی بھی آ سکتا ہے، جیسے فتح ہے تو فتح سے بننے والا یفتحون بھی ہو سکتا ہے، افتح بھی ہو سکتا ہے، افتح کی طرح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے آپ نے ابھی کیا اجعل، تو کوئی بھی اس ٹائپ کا ہو سکتا ہے. تو یہ 9000 بار قرآن میں ہے. اور کمزور افعال یہ بھی 9000 بار ہیں، اور یکساں والے 1300. تو اگر اس کو دیکھیں تو ہر لائن میں آپ کو ایک صحت مند فعل نظر آئے گا، ایک کمزور نظر آئے گا، اور ہر 2 صفحے میں آپ کو ایک یکساں روبل نظر آئے گا. تو یہ اس لیے یہ ماسٹر ٹیبل بہت اہم ہے، اس کو اچھے انداز سے یاد کر لیجئے. تو ہم نے اس کے لیے فقروں سے یاد کیا تھا، کہانی سے. وہ کیسے ہے؟ اللہ نے ہم نے کہا تھا کہ قرآن کھولو گے فتح، میرے ساتھ بول سکتے ہیں آپ، تو اللہ فتح، کی مدد آئے گی، نصرہ، نصر، اور نماز پڑے گی، ضربہ، ضرب، ثم سمع. سمیع. سامع. تو اسی طرح کمزور افعال کے لیے اگر آپ کو یاد ہو جائے تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ یہ یاد رکھیں، لیکن یاد کرنے کے لیے ہم یہ سٹوری کر سکتے ہیں. تو چلیں کمزور افعال کے لیے، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہب، وعدہ. بلکہ کہا زیادہ دوں گا. قال، زادہ. اس لیے دعا کرو ہدایت کی. دعا، ہدا. دعا، وہب، وعدہ، قال زادہ، دعا، ہدا. اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے. زنہ، ضلہ. ظن، ضل. علم، ضل. اس کو پریکٹس کرنی ہے، اور یہ ماسٹر ٹیبل ہے، بہت اہم ہے. اچھا یہ کوڈز ہیں، یہ بھی اہم ہے، آپ کو بہت ہیلپ کریں گے. ایک ڈاکٹر صاحب نے ایک TPMG ایک مصحف بنایا ہے، تجوید، اشارات، معنی اور گرامر والا مصحف. تو اس کے حاشیے جو ہوتے ہیں سائڈ پہ، اس میں اکثر یہ کوڈ دیے گئے ہوتے ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے نا، اس کا کوڈ بتا رہے ہیں کہ یہ اس فعل سے بن رہا ہے، فعل سے نکل رہا ہے، اس باب سے نکل رہا ہے. تو فتح، نصر، ضرب، سمع، شروع والا فا، نون، ضاد، سین، یہ کوڈ لے لیا. اسی طرح جو کمزور افعال کے کوڈ ہیں وہ پہلے 2 لے لیے، وہبہ کے لیے واو ہا، وعدہ کے لیے واو عین. اس طرح قالا کے لیے کاف الف. تو پہلے 2 لیٹر لے لیے کوڈ کے طور پہ، اور کمزور حرف اس کے بھی 2، ضم، ضل. تو یہ لے لیے. تو یہ کوڈز آپ یاد رکھ سکتے ہیں الحمدللہ. تو چلیں ہم QC1 اور QC2 میں آنے والے افعال کا اعادہ کر رہے ہیں جو ہم اس میں پڑھیں گے، یا ہم جو QC1 پڑھ کے آ چکے ہیں، اور اسی سٹائل پہ
یعنی فتح نصر ضرب سمیا وہب وعدہ قال زادہ داحدہ زند اللہ، اس ٹائپ کے جو بھی آئیں گے ہم اس کو ادا کر رہے ہیں. تو ہم آج قالا فعل پہ آنے والے افعال کا ادا کرتے ہیں جو QC1 میں آئے تھے یا QC2 میں آ چکے ہیں یا آگے آئیں گے. قالا مجھے بتائیے گا کہ قالا پہلے تو یہ چیز ہے کہ یہ کون سا فعل ہے، صحت مند ہے کمزور ہے؟ کمزور کمزور ہے. کمزور ہے سر. کے درمیان میں کمزور حرف الف آ رہا ہے. کمزور ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ قالا کا کوڈ کیا ہوگا؟ قاف الف. قاف الف کا، اس کو پکا یاد کر لینا ہے. اچھا میں اگر کہوں یہیں پہ کہ کانا جو ہے کانا، اس کا کوڈ کیا ہے کانا کا، تو پھر کیا ہوگا؟ کانا اس قاف کا بھی الف قاف واو کون سا کاف؟ کاف یہ والا کاف ہوگا. نہیں سر نقطوں والا یہ کاف. قاف الف کا، یہ جو دو نقطوں والے قاف الف کا، کتاب یہ والا کوڈ ہوگا. یا جیسے توبہ ہے، توبہ اس کا کوڈ بھی قاف الف کا ہوگا. کیوں کہ کانا یکونو تابا یتوبو، یہ قالا یقولو کی طرح ہے. تو قالا ماسٹر ٹیبل، اس کو پکڑ لینا ہے. اچھا اب یہ قالا جو ہے یہ باب نصرہ سے آ رہا ہے. کون سے باب سے آ رہا ہے؟ نصرہ. نصرہ. تو ہم ڈائریکٹ کیوں نہیں کہتے کہ کانا یکونو نصرہ ینصرو باب سے نصرہ کی طرح ہے؟ ہم کیوں اس کی طرف لے کے آئے؟ تو کوئی آپ کے ذہن میں بات آتی ہے؟ یہ سر کمزور واو حروف ہے ہیں نا کانا اور تابا. اچھا ایک چیز ذہن میں رکھیں، دیکھیں نصرہ ینصرو انصر. اچھا چلے میں ایک آسانی پیدا کرتا ہوں. میں کہتا ہوں تب، تب، تب کا مطلب کیا ہے؟ تب، تب، سوری دوبارہ بولیں سر. تب تا کن ہو جا. پیش با، اچھا تو اسما تب 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 توبہ کر. توبہ کر. اب یہ تب امر ہے، جی تب امر ہے، تو یہ کس وزن پہ آ رہا ہے مجھے بتائیے؟ تب قالا یقول، فعل امر. کل کے وزن پر. آپ نے ماسٹر ٹیبل کو ذہن میں رکھنا ہے. ماسٹر ٹیبل میں تھا قالا یقول قل، تابا یتوب تب، کانا یکون کن. تو تب آپ کو عنصر کی طرح تو نہیں نظر آ رہا، عنصر کی طرح تو نہیں لگ رہا نا. تو آپ پریشان ہو جائے کہ تب نصرہ ینصرو کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے اس کا علیحدہ ٹیبل بنا لیا کمزور افعال کا، تاکہ ہم اس کو مین ٹیبل پہ لے کے جائیں. قالا کہ تب کس طرح ہے؟ کل کی طرح ہے. تب کس طرح ہے؟ کل کی طرح ہے. پھر آپ دیکھیں گے قالا یقول، یہ تو نصرہ ینصرو کی طرح تھا، تو آپ فوراً باپ کو پہچان لیں گے. اسی طرح کن ہے، کن ہو جا، تو عنصر کی طرح تو نہیں ہے. نصرہ ینصرو آپ کو نہیں پتا چلے گا کیسے باپ نصرہ سے آ رہا ہے. تو جب کن آپ دیکھیں گے کہ قل کی طرح ہے، تو قال یقول قل نصرہ ینصرو کی طرح تھا، تو کن بھی باب نصرہ سے ہے. تو اس لیے یہ آسانی ہو جاتی ہے کمزور افعال کو ہم علیحدہ کیٹیگری میں لینے سے. تو چلیں 6 چابیاں. قال اس نے کہا، یقول قل، قائل مقول قول، اور مقول قول. ایک تحریر ہے قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ایک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے، قل تو کہہ دے، ٹھیک ہے، هو اللہ، وہ اللہ ایک ہے. تو چلیں یہ میں نے کروا دیا. آگے قالا کی طرح اور ہے ذاقہ، اس کا مطلب ہے اس نے چکھا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو ذاقہ اس نے چکھنا. جی سسٹم ڈاکٹر نبیلہ فرم آپ کروائیے 6 چابیاں. ذاق یذوق ذق، ذائق مذوق ذوق. ایکسلنٹ. تو قالا یقول کی طرح ذاقہ یذوق. دیکھیں نا ذق، اگر آپ سے کہا جائے کہ ذق کس باب سے آ رہا ہے، تو آپ کہیں گے ناصرہ باب سے. نصرہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے کہ کس وزن پہ آ رہا ہے، کوڈ کیا ہے، تو ذق قل کی طرح ہے. قالا یقول ناصرہ ینصر باب سے ہے، تو ذاقہ یذوق بھی باب ناصرہ سے ہوگا. تو پہلے ذق کو لے کے جانا ہے قل کے، ذق ہے قل کی طرح. ٹھیک ہے جی. تو چلیں اور آگے توبہ، فتابہ علیہ، تو اللہ نے ان کو توبہ قبول کی. چلے تو توبہ وہ پلٹا، اس نے توبہ کی. جی سسٹر شیرین، توبہ تابا یتوبو تب، تائبن ڈیش توبتن. توبہ. تو توبہ یتوبو اس کا کوڈ کیا ہوگا؟ قالا قالا. کوڈ ان سب کا قاف الف کا ہوگا، یہ کوڈ ہوگا ان سب کا. یعنی قالا سٹائل پہ ہے نا، تو یہ توبہ یتوبو تب قل کی طرح ہے، تو کوڈ قاف الف کا ہوگا. اور باب کون سا ہوگا اس کا؟
नसरा 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 बाप इन सब का नसरा होगा, इन सब का बाप जो है वो नसरा होगा। ठीक है, तो ताबा यतूबु कोड का है और बाप नून है, नसरा। और काना यकूनु भी आप बार बार कर चुके हैं जी, कौन कराना चाहेगा? सिस्टर गजाल आप करवाइए। काना वो था, काना यकूनु कुन काइनुन डैश डैश कौनुन। एक्सीलेंट। काना यकूनु कुन डैश कौन। और इसी तरह कामा, जैसे हम कहते हैं ना कद कामत सलाह, तहकीक खड़ी हो गई, कामत है मुअन्नस के लिए, खड़ी हो गई, तो वो खड़ा हुआ, कामा। ठीक है, कामा वो खड़ा हुआ, क़याम से याद रखेंगे आप। तो चलें, कौन करना चाहेगा कामा? अगर हैंड रेस करेंगे तो फिर मेरे सामने नाम आ जाएंगे। कामा, सिस्टर शीरी आपका हैंड रेस है पहले। कामा यकूमु कुम कायमुन डैश क़यामुन। क्या होगा? और वो खड़ी हुई, इसका क्या होगा? कद कामत कामत, कामत कामा वो कामत खड़ा हुआ, कामत वो खड़ी हुई, यानी जैसे कामत खड़ी सलाह, हुई। तहकीक खड़ी हो गई नमाज, तो कामत, कामा से कामत, जज़ाकल्लाह खैर, कामा यकूमु। ठीक हो गया। अब आप में से आपके लिए एक सवाल मैं छोड़ रहा हूं कि मुझे बताइए कि काइमुन, इसके मादे के हरूफ क्या है? काइमुन रूट लेटर क्या है इसके मादे के हरूफ? काफ सर वाव वही मीम। काफ वाव मीम। काफ वाव मीम। तो आप क्या करेंगे? काइमुन फाइल है, इसके माजी पे जाएं, कामा। अब कामा में देखें तो काफ अलिफ मीम अलिफ है, है तो तो ये अलिफ है, तो जी ये रूट लेटर तो अलिफ नहीं हो सकता। जाएंगे मुजारे पे, जी तो मज़ार मुजारे यकूमु, तो काफ वाव मीम, या को उड़ा दे चूंकि वो मुजारे की निशानी है, तो काफ वाव मीम, इसके रूट लेटर क्या होंगे? काफ वाव मीम। काफ ठीक वाव है, मीम। तो ये होगा। तो आपसे कोई कोई भी सीगा ले लें, कायम ले लें, या आपसे कहें जी कि तकूमु, ठीक है, या क़याम, उनका आप रूट लेटर बताएं, तो आपने माजी पे पहले जाना है, माजी से निकल ठीक, नहीं तो मुजारे पे जाएं, वाहिद पे। ठीक है, वाहिद और गायब। तो एक और इस तरह ले लेते हैं, माता मिनस सवाइक़ हज़र अल मौत, मौत के डर से। ठीक है, तो माता क्या होगा? वो मरा, वो मर गया जी। सिस्टर गजल आप करवाइए, माता। सर माता यमूतु मुत मय्यतुन डैश मौतुन। मौत, एक्सीलेंट। अच्छा, वैसे ये अगर उस वजन पे लेके आए ना, इस तरह ताइब, काइन, फाइल, तो ये क्या होना चाहिए था? फाइल, माइत माइतुन। माइद। कहीं पे हो सकता है आपको मायतुन। माइद भी लिखा हुआ नजर आए, लेकिन चूंकि इस्तेमाल मैयत होता है, माइद नहीं होता, मैयत। ठीक है, तो इसलिए इसको मैयत हम लेंगे। माता यमूतु मुत, और ये वैसे माइट बन रहा है लेकिन मैयत इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, मैयत बेजान चीज को कहते हैं, मरने वाली चीज को, बेजान चीज को। तो माता यमूतु काला यकूलू की तरह है। तो इसके दो लाजमी लेटर याद रख लें, माजी और मुजारे, ताकि आपको याद रह जाए। काला यकूलू, जाका यदूकू, ताबा यतूबू, काना यकूनू, और माता यमूतु। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। ये आप कर लेंगे, आपके साथ स्लाइड शेयर की जाएगी, तो आपने इसको लाजमी देख लेना है। तो हमने काला के वजन पे जाका, ताबा, काना, कामा, माता ये पढ़े हैं। तो अब आपसे अगर मैं पूछूं कि माता, इसकी 6 चाबियां बताए तो कौन बताएगा? बगैर, अब चूंकि आपके सामने टेबल नहीं है, 6 चाबियां कौन बताएगा? जी, सिस्टर गजाला बताइए, माता। सर माता यमूतु मुत मय्यतुन डैश मौतुन। एक्सीलेंट, जबरदस्त। और ये कौन से पैटर्न पे आ रहे हैं, किस स्टाइल पे आ रहे हैं, यानी कोड क्या है? सर ये काला नसरा काला, बाब है, काला काला स्टाइल। और जी बाप नसर है। एक्सीलेंट, काला जजाकल्लाह, स्टाइल। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ज्यादा को ले लेते हैं, जो कि दोराबा के सामने आ रहे हैं। तो ज्यादा, उसने ज्यादा किया, ज्यादा का मतलब क्या? उसने ज्यादा किया। इसके भी रूट लेटर आप यहाँ पे नहीं निकल रहे, मुजारे से निकालेंगे। आप ये देखेंगे कि ये दोराबा के सामने है, तो कोड इसका जा अलिफ जा, कोड इसका जा। ठीक है, जा तो चले जा 6 चाबियां कर लेते हैं। रब्बी जिदनी इल्मा, ए मेरे रब जिद बढ़ा दे, ज्यादा कर। अल्लाह से हम गुजारिश करें, जिद नी, ज्यादा कर मुझे। तो ये जिद अमर है, जिद। तो ज्यादा, अब देखिए ना, जिद से आप परेशान हो जाएंगे कि जिद जो है, ये फतह नसर दाराबा पे लेके जाए, तो इफ्तह, उनसुर, इदरिब, इसमें, इसमा किसी के साथ नहीं मैच कर रहा। ठीक है ना,
تو مضارع کے لیے علیحدہ ہم نے بنا لیا زادہ یزید زد. تو کس باب سے آ رہا ہے؟ باب کون سا ہے؟ زادہ یزید زد باب کون سا ہے؟ ضربا ضربا دوربا. تو یہ آپ نے اس کو یاد رکھنے کی، یہ باب دوربا سے ہے، اور یہ کوڈ آپ نے یاد رکھ لینا ہے زا. کوڈ اس کا کیا ہے؟ اس کا کوڈ بھی آپ لازمی یاد رکھ لیں، زا. اور زا. اسی کے وزن پہ ہم آگے دیکھتے ہیں، اسی زا والے کوڈ پہ جو باب دوربا بھی آ رہے ہیں. تو زیادہ اس نے بڑھایا بہرحال. اس کے بعد ہے قادہ. قادہ اس نے خفیہ تدبیر کی، وہ خفیہ چال چلا. انہم یکیدون کیدا، کہ وہ جو ہے خفیہ چالیں چلتے ہیں. تو قید کہتے ہیں چال کو، اور یکیدون وہ خفیہ چال چلتے ہیں. قادہ اس نے خفیہ تدبیر کی. جی کون کروانا چاہے گا زیادہ یزیدو کی طرح؟ سسٹر ڈاکٹر نبیلہ فرم، آپ چلیں کروا دیں پہلے. قادہ یکیدو کد قائدن مکیدن قیدن. جزاک اللہ. تو قادہ اس نے خفیہ تدبیر کی. اور روٹ لیٹر آپ اسی طرح ماضی سے نہیں نکل رہے، مضارع سے لیں گے تو کیا ہوں گے؟ کاف کاف یا دال. کاف یا دال. اور یہ کوڈ کیا ہے اس کا؟ قادہ کا زا زا زا. زا. زال ٹھیک ہے. زال اور باب ضربا ضربا ضربا. تو سب کا باب ضربا ہوگا اور کوڈ زا ہوگا. چلیں آگے سسٹر شیریں آپ کروائیے. جا آ، جیسے اذا جا، جب آ جائے تو جا آ وہ آیا. جی جاء یجیء جی جی جائن ڈیش مجیون. مجیون. اچھا اب یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے کہ ایک تو یہ کمزور فعل ہے، دوسرا کون سا ہے؟ حمزہ والا ہے سر. کمزور حمزہ بھی ہے والا. اور حمزہ والا بھی ہے. یعنی اس کے روٹ لیٹر نکالیں تو اس میں دو چیزیں آ رہی ہیں، کمزور بھی ہے یعنی الف کمزور ہے، اور حمزہ بھی آ رہا ہے. تو کمزور بھی حمزہ والا بھی ہے. تو تھوڑا سا اس لیے اس کی پریکٹس زیادہ کرنی چاہیے. جا یجیء، اور یہ جی ہے، جی جائن ڈیش مجیون. تو یہ زیادہ کی طرح ہے. ٹھیک ہے، کوڈ زا. تو چلیں زیادہ سے اسما کی چابیاں تو آپ بنا لیں گے نا. اسما یہ ہیں فاعل، مفعول، فعل. تو کیا ہوگا؟ زائدن 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 مزیدن زیادتن. زیادہ. اور یہ آپ کر لیں گے رب زدنی علما. تو قادا اور جا. قادا اس نے خفیہ تدبیر کی، قادا یقیدو، جا یجیو. ٹھیک ہے، یہ آپ یاد رکھیں گے الحمدللہ. تو خافا سامیہ کی وزن پہ ہم نے پڑھا تھا خافا. اچھا یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا. ایک اس کا کوڈ کیا ہوگا؟ خا الف، یعنی خا الف کوڈ ہو جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اصل میں خافا سامیہ کی طرح ہو تو یہ کس طرح ہونا چاہیے؟ سامیہ کی طرح اگر لے کے آئیں، الف کس کی بدلی ہوئی حالت ہے؟ اس کے روٹ لیٹر قائفہ ہوگا سر، قائفہ ہوگا. نہیں، الف قائفہ الف کس کی واو بدلی حالت ہے؟ واو کی. تو الف کی جگہ واو لگا دیں تو یہ بن جائے گا خا سا می آ. تو کیا ہوگا؟ خوفا. خاوفہ خاوفہ. خاوفہ. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یاد نہیں رہتا. تو سامیہ کی طرح خاوفہ، لیکن یہ الف لکھا جاتا ہے خافہ. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہو گیا خافہ. اور اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں سامیہ کی طرح ہے. جی خافہ فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا. خافہ وہ ڈرا، خافہ وہ ڈرا. یخاف خوف، خائف مخوف اور خوف. اور شاید یہ مخوف استعمال میں نہیں ہوتا، پیش ہونا چاہیے. تو خافہ یخافو. اب مجھے بتائیے ذرا خافہ یخافو کے روٹ لیٹر کیا ہوں گے؟ کیونکہ ماضی میں بھی الف آ رہا ہے اور مضارع میں یا کو ہٹائے تو اس میں بھی الف آ رہا ہے. خافہ یخافو. تو پھر آپ کہاں سے لیں گے؟ سے واو سے مصدر سے. سے جی تو اگر ماضی اور مضارع سے نہیں مل رہے تو مصدر سے آپ لیں گے، اور یہ ہوگا خا واو فا. یہ اس کے روٹ لیٹر ہوں گے. اور اس کا کوڈ خالف خا کر دیں گے، یا شاہ بھی ہوتا ہے، بہرحال دونوں ہوتے ہیں. اور خافہ یخافو کس باب سے آ رہا ہے؟ سر یہ ہے ضربہ سامیہ. سامیہ. یاد رکھنا ہے خافہ اور شاہ یہ دو ہوتے ہیں. تو شاہ یشاء، خافہ یخافو کی طرح شاء یشاء، شاء مشیء مشیۃ. انشاء اللہ، اگر چاہ اللہ نے. تو یہ بھی خافہ یخافو کی طرح ہے. اور شاء بھی کمزور فعل بھی ہے، اور دوسرا کون سا ہے؟ حمزہ والا. حمزہ والا بھی ہے. حمزہ والا. خافہ اور شاء اس کو کر لیتے ہیں، دونوں سامیہ باب سے ہیں. جی کون کروانا چاہے گا؟ خاف شاء اس نے چاہ. سسٹر شیریں چلے آپ کروا دیں. شاء سر شاء یشاء شاء
शाइन मशीउन मशीयतुन। सिस्टर गजाला जल्दी से आप करवा दें। सर शाआ यशाउ शाह शाइन मशीयुन मशीयतुन। अच्छा ये आप कहेंगे ना शाह, तो ये गलत होगा। श बिल्कुल देंगे ना आखिर पे, चूंकि हमजा के ऊपर सुकून है। श, ठीक है। तो जज़ाकल्लाह खैर। और इरशाद अकबर भाई को भी आगे लेते हैं। अच्छा चले, तो इसका खाफा यखाफू शाह यशाउ ये आपने याद रखना है। शाह आ के रूट लेटर क्या है? शाह आ के, क्योंकि इसमें भी अलिफ आ रहा है, मुजारे में भी अलिफ आ रहा है। शीन ये हमजा मस्दर से शीन लेंगे या ना, और हमजा मशीयतुन ये। से लेंगे, तो मस्दर में आ इसे जाएगा अगर शीन सामिया में की तरह हमजा। करें ना, तो सामिया की तरह करें तो ये क्या होना चाहिए? शया शाही आ, शाया शाही आ। शाया। लेकिन ये बोलना मुश्किल है, तो शाही आ की बजाय शाह आ बोला जाता है, बोलने में आसानी के लिए, ठीक है। तो चले, खाफा या खाफू शाह आ यशाऊ ये आपने याद रखना है, और खफ और शाह ये अमर हो जाएगा। चले ये आप कर लेंगे। तो हमारा ये खाफा हो गया सामिया की तरह। तो ये 7 हो गए हमारे, ठीक है। ये जो 7 अफाल हमने पढ़े, बल्कि 9 है, 9 अफाल पर मशक कर ली जो कुरान में 3600 मरतबा आए हैं। और कुरान में तकरीबन 130 अफाल ऐसे हैं जो 5300 मरतबा आए हैं। और ये सब फाला ज्यादा स्टाइल पर हैं, तो इसलिए इन स्टाइल को अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मरतबा आए हैं। तो इसलिए आप होमवर्क लाजमी करते रहे साथ साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें अरबी बोल चाल कर लेते हैं ताकि अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो हमने पढ़ा था ताबा, वो पलटा, उसने तौबा की। ये बंदे के लिए भी होता है और अल्लाह के लिए भी होता है। बंदा कैसे पलटता है, यानी बंदा तवाब कैसे है कि वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है, माफी मांगता है। और अल्लाह कैसे तवाब होता है? बार बार माफ कर। बार बार चलो माफ करता है, ठीक है। ताबा वो पलटा। तो हल तुबता, इसका तर्जमा क्या होगा? क्या तूने तौबा की? नाम क्या क्या तुम तर्जुमा? नाम नाम तुब तू, नाम तुब तू, और हल तुम, क्या तुम सबने तौबा की? नाम नाम तुब तो ना। नाम ना, एक्सीलेंट। और हल, चले अब मैं कहता हूँ कि हल ततूबू, इसका क्या तर्जमा है? ऊपर इशारा देखें, हल क्या तुम ततूबू। तौबा करते हो? क्या तू क्या तौबा करता है? क्या तू क्या तौबा तू, करता है, ये तुम तौबा करते हो, एक ही बात हो रही है। अल तो आप क्या अतूब कहेंगे? नाम नाम अतूबु अतूबू। अतूबू। और क्या तुम सब तौबा करते हो? अरबी में हल सवाल हल करेंगे, ततूबूना, हल हल ततूबूना। हल तूबू ततूबून, और जवाब हल ततूबून नाम नाम नतूब अतूबू, नतूब, नअम नतूबू, नअम नतूबू, ठीक है। नतूबू, और मैं आपसे कहता हूँ कि तौबा कर, तो मैं क्या कहूंगा? ये इशारा है, तुब, तुब तुब, कुल की तुब तरफ तुब। तो आप क्या कहेंगे? सौफ अतूब अतूबू, सौफा अतूब अतूबू, अतूबू, सौफा भी कह सकते हैं, मैं जल्द तौबा करूंगा। और आप ज्यादा के लिए कहेंगे तो क्या कहेंगे? तूबू, तूबू, तौबा करो। तो आप क्या कहेंगे? नतूबू, नतूबू। एक्सीलेंट, जबरदस्त, माशाअल्लाह। चलें ये आप कर लेंगे। हल ततूबू, क्या वो तौबा करता है? इलल्लाह, अल्लाह की तरफ। तो जवाब क्या होगा? क्या तू तौबा करता है? तू ततूबू, नाम अतूबू इलल्लाह, नाम अतूब नाम ततूबू इलल्लाह इलल्लाह। एक्सीलेंट। हल कुलता खैरन, ये इशारा है, क्या तूने कही अच्छी नाम बात? कुल, नाम 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 कुल कुल तू खैरन। खैरन, एक्सीलेंट। हमने पढ़ा था कामा, वो खड़ा हुआ। तो कुम का मतलब क्या है? ये देखें, कुम, खड़े हो, सौफा अकुम, ना सौफा खड़े हो अकुम, जाओ। खड़ा हो, खड़ा हो जा। तो आप क्या कहेंगे? सौफा अकुम, सौफ अकूम अकूम, या अकूम अकुम, मैं खड़ा होऊंगा। अकुम, और खूब खड़े हो जाओ। नकूम नकूम नकूम, तो नकूम कुम, अकूम, कुम, नकूम। और ज्यादा उसने बढ़ाया, उसने ज्यादा किया, ठीक है। उसमें कोई उस्ताद है, किसी के इल्म में किसी को बढ़ाता है, तो मैं कहता हूँ हल जित्ता, क्या तूने ज्यादा किया? तो आप क्या कहेंगे? नाम किया मैंने ज्यादा। जित्तू, नाम नाम जित्तू। जित्तू नाम जित्तू, हल जित तुम, क्या तुमने ज्यादा किया? नाम नाम जिद, जिद नाम ना जितना। नाम अच्छा नजीद, आप जरा नाम जिदनी। सोचिए और सोच के बताइए, क्या तू ज्यादा करता है? इशारा ऊपर है, आप मेरी तरफ करें, इशारा ऊपर। क्या तू ज्यादा करता है, तू बढ़ाता है? ह- एक ही बात। हल तजीदू हल हल तजीदू, तजीदू, एक्सीलेंट। तो ज्यादा, यजीदू, यजीदूना, तजीदू। अगर आपको भूल जाता है तो ज्यादा, यजीदू, यजीदूना, तजीदू, क्या तू बढ़ाता है? नाम, नाम अजीदू अजीदू, हल तजीदूना, हल क्या तुम तजीदू, सब बढ़ाते हो? नाम नजीद, नाम नाम नजीद नजीदू, नाम नजीदू, एक्सीलेंट। मैं कहता हूँ
کہ تو بڑھا. جیسے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ اللہ زد زیادہ کر. زد 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 میں کہوں گا ازد ازیدو ازیدو. ازیدو مثلا میں نام ٹیچر ہوں ازیدو تو آپ کہتے ہیں مجھے علم میں بڑھاؤ تو میں کہوں گا ازیدو میں بڑھاؤں گا. اور زیدو اچھا یہ زد کی جمع زیدو زدو نہیں کہنا زیدو ٹھیک ہے زیدو بڑھاؤ تو آپ کیا کہیں گے زیدو نزيد نزیدو نزید بڑھائیں گے. ایکسیلنٹ. اور خافا خافا کا ترجمہ کیا تھا خافا کیا وہ ڈرا وہ ڈرا وہ ڈرا. تو حل خفتا کیا تو ڈرا آپ کیا کہیں گے. نام ما نعم خفتو خفت ما اچھا اللہ سے خفتو ڈرنے کی بات ہے تو آپ کہیں گے نہ ہم خفتو. لیکن یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں ما خفتو. ڈرنا کسی اور سے ہم نہیں ڈرتے اللہ کے علاوہ. تو آپ کہیں گے نہیں میں نہیں ڈرتا ما خفتو میں نہیں ڈرتا. تو یہ ماضی کا نفی ما کے ساتھ ماضی کا نفی ما کے ساتھ. حل خفتم تو آپ کہیں نہیں میں ہم سب نہیں ڈرتے. ما ما خفنا خفنا ما خفنا نہیں سوری ہم نہیں ڈرے ہم نہیں ڈرے. ٹھیک ہے تو یہ ماضی ہے. اب کیا تو ڈرتا ہے ترجمہ عربی کریں اس کا بنائیں کیا تو ڈرتا هل ہے. يخاف هل هل يخاف تخافوا هل هل تخاف تخافو تخافوا ایکسیلنٹ. هل خافا تخاف یخافو یخافون تخافو کیا تو ڈرتا ہے تو آپ کہیں گے ما اخافو ما ما اخافو لا اخاف اخافو نہیں ما ما نہیں لا لام الف لا لا مضارع کی أخاف نفی لا لا کے لا ساتھ. اخافو لا یس اخافو میں نہیں مضارع کسی سے ڈرتا میں اللہ کے علاوہ لا کسی سے نہیں اخاف ڈرتا. اور حل تخافون کیا تم سب ڈرتے ہو. لا لا نخافو نخاف لا لا تخافوا تخافو. اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ کسی سے مت ڈرو تو میں کیا کہوں گا لا لا تخف لا 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 تخف خف تخف لا خافو تخف لا تخف مت ڈر تو آپ کیا لا کہیں گے تخف لا تخف لا لا اخافو خاف لا اخافو. اور میں کہتا ہوں لا تخافو یہ ٹی پی دیکھیں تم سب مت ڈرو لا تخافو لا نخافو لا 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 نخافو نخاف تخافو ایکسیلنٹ. تو خف ڈر خافو ڈرو لا تخف مت ڈر لا تخافو مت ڈرو. چلیں تو یہ آپ کر لیں گے. اور شاہ اس نے چاہا تو حل شاء خیرن کیا اس نے اچھی بات چاہی بھلائی چاہی تو کیا کہیں گے نعم شاء خیرن. شاء اور خيرا میں خيرا کہتا ہوں کہ کیا ان سب نے اچھی بات چاہی عربی بنائیں ان سب نے هل نشاء خیرا نہیں نشا تو نہیں شاء. اور جمع کیا ہے شاء. شاء شاء شاؤون شاء هل شاؤون نہیں دیکھیں فعل فعلو شاؤ شاء شاء شاؤ شاءو. هل حل شاء شاء خيرا هل کیا ان شاؤ سب نے اچھی خیرا بات چاہی بھلائی چاہی تو نعم شاء شاء خیرا. خيرا شاؤ دیکھیں خیرا سائڈ پہ کوئی چیز نہیں آئے گی. کیا اس نے اچھائی چاہی جی ہاں اس نے چاہی. کیا ان سب نے اچھائی چاہی جی ہاں ان سب نے چاہی. تو شاء کا جواب شاء شاءو کا جواب شاءو. تو یہ آپ نے پورا ٹیبل کرنا ہے شاء شاء شئتا شئتو شئتم شئنا. ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہے کیا تو چاہتا ہے حل شئتا تو نے چاہا بھلائی تو نے نام بھلائی چاہی شئتو تو کیا خیرا کہیں نعم شئتو نام نعم شئتو شئتو خيرا اور کیا تم سب نے بھلائی چاہی حل شئتم خیرن نعم نام شئنا شئنا نعم خیرا شئنا خیرن. ایکسلنٹ. تو یہ شاء کا ٹیبل تھوڑا سا پریکٹس کرنی ہے اچھے انداز سے. شاء شاء شئتا شئتو شئتم شئنا بہت آسان ہے الحمدللہ. اور یہ وہی آپ کا ورک بک ہے جو آپ کر رہے ہیں اور بہت آسان ہے اس کو کر لیجئے گا. ورک بک میں دیکھ لیتا ہوں کیا آپ کے وہ جو ہوتے ہیں ماضی اور مضارع والے اس میں کوئی موجود ہیں تو جلدی سے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. آپ کا کون سا تھا 5A تھا نا سوری. اس میں جو ماضی سے مضارع بنانا تو اس میں کافی غلطیاں ہوتی ہیں. تو یہ جو ہے ماضی سے مضارع بنانے والا اسکرین آپ کو نظر آ رہی ہے ورک بک کی. جی سر تو یہ مضارع ہے اعلمو. اس کا ماضی بنانے تو کیا ہوگا ماضی اعلمو میں جانتا ہوں یہ مضارع ہے. ماضی نیچے ہو جائے گا دیکھیں اعلم علمت دیکھیں ہاں کیا ہوگا علمت علم علمت علمت. آپ کرنا کیا ہے آپ نے مضارع کا اشارہ اوپر ہے اعلم ایک انگلی ہے اسی کو نیچے لے کے آنا ہے اور ایک انگلی اعلم اور نیچے. اب اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو آپ شروع سے لے کے آئیں ماضی کا علم علمو علمتا علمتو.
تو یہ علم تو تھا، یہ اشارہ. تو عالم میں جانتا ہوں، علم تو میں نے جانا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے کرنا ہے. علم، 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 علمتا، علم تو پورا آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ یاد ہو جائے گا. تو چلیے، ورک بک بہت آسان سی ہے آپ کی، تو اپنے ساتھ ہوم ورک لازمی یاد رکھیے. آخر پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.